نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 2 دن بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ. قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی تعداد رکھی کہ ہر سال میں 12 مہینے آتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے، عظمت والے اور شان والے مہینے ہوتے ہیں. یعنی ایسے پاکیزہ مہینے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، انسانوں کو بخشش کے مغفرت کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ان اشہر حرم میں سے، ان برکت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. ہاں ایمان والے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ مہینہ جو کل یا پرسوں شروع ہو جائے گا، چاند نظر آتے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. راتیں بھی ویسی ہوں گی جیسی گزر گئی، دن بھی ویسے ہوں گے جیسے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آسمانوں سے فیصلے بدلنا شروع کر دیں گے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے بخششیں ہوں گی، مغفرتیں ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والو سنو، اللہ رب العزت کو ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت محبوب اور مقبول نہیں ہے، کسی دن کی عبادت اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنی کہ اللہ رب العزت کو ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادات پسند ہیں. اور فرمایا کہ ان دنوں کی راتیں عشرہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں اللہ رب العزت کو ایسے محبوب ہیں کہ جو شخص ان میں عبادت کرے اس کو لیلۃ القدر کی عبادت جتنا ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت کے یہ انعامات جو بند نہیں ہوتے، انسانوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھولتے رہتے ہیں. کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک گزرا، کیسا مہینہ، کیسی راتیں، کیسے دن، کیسے افطار کے مبارک لمحات، کیسے ساری کا پیارا وقت، کیسے وہ مبارک دن، کیسی وہ مبارک راتیں. اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، انسانوں نے جھولیاں بھر بھر کر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹا. پھر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی، ایمان والوں ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا کہ اب جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، رمضان المبارک میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، جو رمضان المبارک کی نعمتوں سے رحمتوں سے محروم رہ گئے، وہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں، ذوالحجہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کو منا لیں، اپنی قبر کو اچھا کر لیں، اپنے حشر کو اچھا کر لیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے. انسانوں پر رحمت، کتنی بڑی رحمت
آج ہمارا کوئی ملازم ہو، ہماری اولاد ہو، ہم سے کوئی چھوٹے بہن بھائی ہو، اگر ہماری نافرمانی کرے ایک حد تک ہم معاف کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، والد بیٹے کو جائیداد سے آف کر دیتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ملازم کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھیے، صبح سے لے کر رات تک انسان گناہ کرے گا، پھر رب کے سامنے توبہ کر کے پھر گناہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے تک پہنچ جائے گا، پھر رب اس سے کہے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بندے تجھے مجھ سے کس نے جدا کر دیا، اپنے رب کریم سے کس نے تجھے دور کر دیا، آ میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگ، دیکھ کبھی میں تجھے رمضان کی راتوں کی صورت میں معافیا دوں گا، کبھی تجھے ذی الحجہ کی صورت میں معافیا دوں گا، تیرے لیے معافیوں کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا، تو دل سے توبہ کر کے آ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میں نے تیرے لیے جنتیں بنائی، اپنے انعامات رکھے، تو میری سب سے پیاری مخلوق، ساری مخلوقات کو میں نے تیرا غلام بنایا، تجھے میں نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، تو میرا غلام بن جا، میرا بندہ بن جا، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنا ڈالا۔ تو ذو الحجہ کا مہینہ، مبارک مہینہ، پیارا مہینہ آنے والا ہے، ایمان والو ان چیزوں کی قدر کریں، میں بھی قدر کروں، آپ بھی قدر کریں، ہم سب پر لازم ہے کہ آنکھیں بچھا کر قدر کریں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ آنے والا ذی الحجہ کس کو نصیب ہوگا، کس کو نہیں ملے گا۔ کتنے مسکراتے ہنستے چہرے، کتنے کڑیال نوجوان، کتنے خوبصورت جسموں والے گزشتہ ذی الحجہ کے مہینے میں تھے، آج وہ زمین پر نظر نہیں آئیں گے، آج وہ قبروں میں جا کر دفن ہو گئے۔ ایمان والو قدر کر لو، قدر کر لو رب کی دی ہوئی زندگی کی، رب کے دیے ہوئے انعامات کی، رب کے ان لمحات کی قدر کر لیجئے۔ ذو الحجہ کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بڑے بڑے احسانات والا مہینہ، اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی رحمتیں ہیں، کتنے انعامات ہیں، ذرا تصور تو کیجئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو، نہیں کر سکتے۔ سر کے بالوں سے شروع ہو جاؤ، پاؤں کے ناخن تک چلتے چلے جاؤ، ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی نعمت، ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت خوشیاں دے رہے ہیں، ایمان والوں کو خوشی کے مواقع دے رہے ہیں کہ ایمان والوں عیدیں مناؤ۔ کتنا پیارا رب، کتنی محبت کرنے والا رب۔ وہ دیکھو عید الفطر آئی، اس کو یوم الجائزہ کہا گیا، اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات، معاوضہ ملنے والی رات، مزدور کو مزدوری ملنے والا دن، کہ بندے تو نے روزے رکھے، بندہ تو بھوکا رہا، بندہ تو نے میری عبادت کی، آج میں تجھے عید الفطر دیتا ہوں، میں تجھے جائزہ دیتا ہوں، تجھے انعام دیتا ہوں، تجھے جنت دیتا ہوں، تجھے اپنی رضا دیتا ہوں، اپنی مغفرت دیتا ہوں۔ وہ عید گزر گئی، دوسری عید آنے کو ہے جس کو یوم الضیافہ کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی، گوشت کے ساتھ مہمان نوازی، دسترخوان لگائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کا گوشت ملے گا کہ بندو کھاؤ، یہ رب کی میزبانیاں ہیں، یہ رب کی مہمانیاں ہیں، یہ رب کی طرف سے دسترخوان ہے یوم الضیافہ، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، تمہاری ضیافت ہے، خوشیاں مناؤ۔ کیسے خوشیاں مناؤ کہ رب کے سامنے آنکھیں جھکا لو، سر جھکا لو، رب کے فرما بردار بن جاؤ، خوشی مناؤ، رب کی عبادت کرو، رب کی اطاعت کرو۔ آج مزاج بدل گئے، فطرت بدل گئی، دستور بدل گئے، قانون بدل گئے، چال چلن بدل گئے،
رب خوشیاں دیتا ہے، خوشی کا مطلب یہ کہ رب کا شکر ادا کیا جائے، رب کی فرما برداری اور زیادہ کی جائے کہ ربا تو نے نعمت دی، تو نے شکر، تو نے انعام دیا، رب کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن ہم رب کی نافرمانیوں پر لگ جاتے ہیں۔ رب نعمت دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ربا ہم تیری نافرمانی کریں گے۔ رب اولاد دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ربا تو اولاد دے گا، ہم تیری نافرمانیاں کریں گے، تو کوئی بھی نعمت دے گا ہم تیری ناشکری کریں گے۔ رب کی نعمت کا مطلب تو یہ تھا کہ بندہ سر جھکا دیتا رب کے سامنے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا کہ ربا تیری نعمت مل گئی، تیرا شکر ہے۔ حرمت والے مہینے آ گئے، مقدس مہینے آ گئے، ربا تو نے موقع دے دیا، میں مسجدوں کو آباد کروں گا، اپنی زندگی کو آباد کروں گا۔ عید آئی، یوم الضیافہ آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے میزبانی کا دن آیا، بندہ رب کے سامنے جھکنے کی بجائے شیطان کا پیروکار بن گیا۔ کیا کبھی سوچا میں نے اور آپ نے کہ عید کا دن آئے گا، ظہر کی نماز کا وقت ہوگا اور مسجدوں میں ہو کا عالم ہوگا، مسجدیں چیخیں مار مار کر نمازیوں کو پکار رہی ہوں گی، لیکن ایمان والے سینما گھروں کے باہر قطار باندھے نظر آئیں گے۔ ہر برائی کی جگہ پر رش ہوگا اور ہر نیکی کی جگہ پر ہو کا عالم ہوگا۔ کیا یہ رب کا شکر؟ کیا یہ رب کی نعمتوں کا شکر؟ کیا یہ رب کی مہمان نوازیوں کا شکر؟ کیا یہ رب کی دی ہوئی زندگی کا شکر نہیں؟ ایمان والو، رب کو راضی کر لو، رب کے فرما بردار بن جائیں، میں بھی بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کے آخری دن آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے عید الفطر، اس لیے انعام کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بخشیں گے، لیکن انسانوں نے بازاروں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی عید آئے گی، عید الاضحیٰ آئے گی، رب کی طرف سے ضیافت کا، مہمان نوازی کا دن آئے گا، بازاریں آباد ہوں گی، دکانیں آباد ہوں گی، سینما گھر آباد ہوں گے، فحاشی عریانی کی اڈے آباد ہوں گے، ہر قسم کی بے حیائی ہوگی، ہر قسم کی نافرمانیاں ہوگی۔ رب شکر کا موقع دے گا، رب فرما برداری کا موقع دے گا، رب اپنے گناہ بخشوانے کے موقع دے گا، لیکن انسان شیطان کے پیچھے چل کے اپنی عاقبت برباد کرے گا۔ اس لیے ایمان والو، لمحہ فکریہ ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کی ضرورت ہے، شکر کی ضرورت ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آنے کو ہے۔ اس مہینے میں کتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات۔ سب سے بڑا انعام لوگوں کے لیے کہ اس مہینہ میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت کی ایسی دیوانہ وار اور ایسی عاشقانہ عبادت کہ انسان قبر جیسا لباس پہن کر ہر چیز سے، دنیا کے شور شور شرابے سے، دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت ہو کر ننگے سر اللہ رب العزت کے حضور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتا ہوا میدان عرفات میں، مزدلفہ اور مینا کی گھاٹیوں میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اس عبادت کو ادا کیا جاتا ہے۔ وہ عبادت جو اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن، اسلام کا ستون، حج بیت اللہ، اللہ رب العزت کے گھر کا حج، جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر جس کو بھی استعداد ملے اس پر فرض کیا گیا کہ ایمان والوں، جب بھی زندگی میں رب تمہیں اتنی استعداد دے کہ تم اللہ کے گھر سے ہو کر واپس آ سکو،
اپنے گھر والوں کا نان نفقہ پورا کر کے اس عبادت کو ادا کر سکو تو تم پر فرض ہے کہ اس عبادت کو ادا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کریں، حج کریں۔ جس پر فرض ہو گیا من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ رب العزت نے استعداد دی، زندگی میں جب بھی وہ کتنے مال کا مالک بنا، خواہ وہ اس کو میراث میں ملا، خواہ وہ اس کو پینشن میں ملا یا تجارت میں ملا، کہیں سے بھی جب بھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ اس کو اتنا مال مل گیا کہ جس مال کے ذریعہ سے وہ حج کر سکے اور حج کے دنوں کا اپنے گھر کا خرچہ پورا کر سکے، اس پر حج فرض ہے۔ ایسی پیاری عبادت، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے پیارے مناظر، کیسے وہ مزدلفہ، کیسے وہ مینا، کیسے وہ احرام اور کیسے وہ صفا مروہ کی سعی، کیسے وہ تکبیر اور تحلیل کے نعرے، کتنی پیاری عبادت، کیسا وہ عرفات کا پیارا میدان کہ رب نے جس کو حشر کے میدان کی مثال بنایا کہ ایمان والوں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رب سے مانگ کر اپنے حشر کو درست کر لو، اپنے لیے حشر کے میدان کو ہموار کر لو، آسان کر لو۔ اتنی پیاری عبادت، آج ایمان والوں سے اس عبادت کی قدر نکل گئی۔ کتنے لوگ ایسے کہ جن پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن حج ادا نہیں کرتے، اس لیے ادا نہیں کرتے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اولاد کا مستقبل اچھا کرنا ہے، اولاد کے لیے کچھ زیادہ چھوڑ کر جانا ہے۔ زندگیاں اسی لگن میں گزر گئی، اسی محنت میں گزر گئی۔ ایمان والوں، زندگیاں چلی جاتی ہیں، جن کی خاطر چھوڑ کر جاتے ہو، یہ قبر میں دفن کرنے کے بعد کبھی مڑ کر دعا بھی شاید نہیں کرتے۔ یہ تو اتنے ظالم کہ تمہیں قبر میں دفن کر کے تمہاری میراث کو بھی صحیح طریقے پر تقسیم نہیں کرتے کہ تم رب کے ہاں سرخرو ہو جاؤ، تمہاری قبر اچھی ہو جائے، تمہارا حشر اچھا ہو جائے۔ نہیں کرتے یہ تمہاری میراث کو تقسیم، نہیں دیتے یہ تمہاری بیٹیوں کو ان کا حصہ۔ تمہارا بیٹا اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا تمہاری چھوڑی ہوئی جائیداد پر۔ تمہارا بیٹا اپنی عزت مآب بہن پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کا خون بہائے گا تمہاری چھوڑی ہوئی جائیداد پر، اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اور تم اسی بیٹے کے لیے، اسی کی جائیداد بڑھانے کے لیے رب کے گھر کو چھوڑ دو گے، بیت اللہ کی زیارت کو چھوڑ دو گے، حجر اسود کے بوسوں کو چھوڑ دو گے، صفا مروہ کی سعی کو چھوڑ دو گے، رب کے گھر کے دیدار کو چھوڑ دو گے۔ خدا کی قسم، خسارے والا سودا، بڑے خسارے والا سودا۔ فرمایا ایمان والو، حج کرو۔ رب نے شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنا تم پر فرض نہیں کیا۔ رب نے رسومات پر، دنیا کی رسومات پر لاکھوں روپے خرچ کرنا تم پر فرض نہیں کیا۔ رب نے اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑنا تم پر فرض نہیں کیا۔ رب نے کہا لا نسألک رزقا، میں تم سے سوال نہیں کروں گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا کھلایا اور کیا پلایا، کیا دے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، میں سوال نہیں کروں گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، رب نے حج فرض کر دیا ہر اس شخص پر کہ جس کو زندگی میں استعداد ملی رب کے گھر کا حج کرنے کی۔ پینشن کی صورت میں پیسہ ملا، کسی بھی صورت میں اتنا مال ملا کہ حج کر سکتے ہیں تو حج فرض ہو گیا۔ فرض ہو گیا کہ جاؤ، جا کر حج کر کے آؤ، رب کو منا کر آؤ۔ ایمان والو، اس کو چٹی نہ سمجھو، حج اسلام کا، دین کا رکن، اتنا بڑا اہم فریضہ جس میں قدم قدم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ملتی ہیں، قدم قدم پر مغفرتیں ملتی ہیں۔ انسان
صحیح عاشق بنتا ہے رب کا حج کے ایک ایک قدم پر جا کر، صحیح عشق کے مزے لوٹتا ہے انسان حج کے سفر میں ایک ایک قدم پر۔ اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرض ہے یہ حج۔ ذو الحجہ کے مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والو سنو، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، کہ جو شخص بھی اتنے مال کا مالک بنا کہ جس کے ذریعہ سے وہ بیت اللہ کا حج کر سکے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کردہ اس فریضے کو ادا کر سکے، حج کر سکے تو وہ حج ادا کرے۔ ولم یحج، اگر اس نے حج ادا نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو رب کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو، رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے برے خاتمہ کی تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا کہ حج نہیں کرو گے تو شاید تمہیں ایمان پر موت ہی نصیب نہ ہو، تمہارا ایمان تم سے طلب کر دیا جائے اور تمہاری موت یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ ہو، رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس چیز کی فکر کریں، ہم سب فکر کریں اس بات کی، رب سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، جن کو استعداد ہے وہ ادا کریں، جن کو نہیں ہے وہ رب سے مانگیں کہ ربا تو کتنے غریبوں کو بھی تو اپنے گھر کا دیدار کرواتا ہے، ربا تو کتنے مفلسوں کو بھی تو اپنے گھر کی زیارت کراتا ہے، ہمیں بھی نصیب فرما، مانگا کریں رب سے۔ تو ذو الحجہ کے مہینے میں بڑی عبادت یہ حج کی عبادت، اور دوسرا جو حکم اور دوسری نعمت اور عبادت جو اس مہینہ میں، وہ قربانی کی عبادت، کہ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اپنا بیٹا قربان کر دو، ربا تیرا حکم ہے تو بیٹا بھی قربان کر دوں گا، بیٹا بھی فرما بردار کہ رب کا حکم ہے جلدی قربان کر دیجئے، چھری رکھی گئی، رب کی رحمت ہوئی، رب کا احسان ہوا، رب نے آسمانوں سے جانور اتار کر جانور کی قربانی لی، اور قیامت تک کے ایمان والوں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی واجب کر دی گئی کہ ایمان والوں تم میں سے جس کو بھی استعداد ہو، جو بھی صاحب نصاب ہو، جس پر بھی قربانی فرض ہو، وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے، اللہ رب العزت کے قرب کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے، اللہ رب العزت کی مغفرت کے لیے قربانی ادا کرے۔ کتنی پیاری قربانی، کتنا پیارا فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ ذرا قریب آؤ، اپنے قربان ہونے والے جانور کے قریب آ کر کھڑی ہو جاؤ، دیکھو جب اس کے گلے پر چھری چلے گی اور اس کے گلے سے خون گرے گا، اس خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی پیاری چیز، اتنی برکتوں والی چیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرو، اس لیے کہ قربانی کا جانور جب اس کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی طرف پرواز کر جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا، انسان کے لیے گواہی دے گا کہ ربا یہ تیرا کلمہ پڑھنے والا انسان تھا۔ اتنی برکت والی چیز پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی جب کرتے ہو
اس کا خون زمین پر گرتے ہی رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کل قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے. اللہ رب العزت میزان قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، میزان رکھا جائے گا، اعمال کو تولنے کا ترازو رکھا جائے گا. تب تمہاری یہ قربان کی ہوئی قربانی، یہ تمہارا جانور، رب اس کو بالوں سمیت، کھال اور دانتوں اور سینگ اور سنگوں سمیت 70 گنا وزن بڑھا کر تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دے گا. تمہاری نیکیوں میں یہ اضافہ کرے گا. پھر رب کے سامنے گواہیاں ہوں گی، رب کی عدالت میں حاضری ہوگی. ہاں ایمان والو، دنیا میں جب کسی عدالت میں حاضری ہو تو گواہ تلاش کیے جاتے ہیں. اچھے گواہ ہوں تو مقدمہ حق میں ہو جاتا ہے. فرمایا رب کی عدالت میں جب ہر چیز گواہی دے گی، زبان تمہارے خلاف گواہیاں دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہیاں دے گی، تمہارے ہاتھ تمہاری خیانتیں بتائیں گے، تمہارے قدم تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے، تمہارا ایک ایک عضو تمہارے خلاف گواہ ہوگا. تب یہ تمہارا قربان کیا ہوا، قربانی دیا ہوا جانور رب کی گواہی دے گا کہ نہیں ربا، اس نے میری گردن پر چھری چلاتے ہوئے اللہ اکبر کہا تھا، آپ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا، آپ کا کلمہ پڑھا تھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص آپ کی عبادت کرنے والا تھا، آپ کی توحید کا اقرار کرنے والا تھا. تب یہ جانور گواہ بن کے کھڑا ہوگا. پھر فرمایا کہ پلے سرات، وہ پل کہ جس کے نیچے سے جہنم ہوگی، اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. ایسا کڑا امتحان کہ پیارے آقا نے اما عائشہ سے فرمایا، ایسا کچھ جگہ ایسی ہوں گی، کچھ اوقات اور لمحات ایسے ہوں گے کہ جب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا. ان لمحات میں سے ایک لمحہ پورے سرات پر سے گزرنے کا ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جہنم پر سے گزارا جائے گا. بہت برا ہوگا وہ گزرنا، بہت مشکل ہوگا وہ گزرنا. فرمایا اس وقت سواری بننے والی چیز تمہارا یہ قربانی کا جانور ہوگا. کہاں کہاں یہ قربانی کا جانور کام دے گا. وہ قربانی کے جس کو آج ہم نے اپنے اوپر جرمانہ سمجھ لیا، اپنے اوپر چٹی سمجھ لی، اپنے اوپر ہم نے جس کو بوجھ بنا لیا. آج ہمیں دنیا کے دانشور، آج دنیا کے مفکر، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہر طرف سے یہی کہتے نظر آئیں گے کہ مسلمانوں قربانیاں نہ کرو، جانور کاٹنے کا کیا فائدہ. اتنے لاکھوں جانور ذبح کرنے کی بجائے دنیا میں جہالت کا خاتمہ کرو، اس پیسے سے دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ کرو، اس پیسے کے ساتھ دنیا سے فلاں چیزوں کا خاتمہ کر دو تو وہ تمہاری بڑی خدمت ہوگی. جانوروں کی قربانی نہ کرو. ارے ظالموں، کیا تمہیں یہ اپنی فلاسفری، اپنی یہ دانشوری، دنیا میں جب شادیوں پر، پٹاخوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، تب تمہارے قلم یہ نہیں لکھتے کہ لوگوں اپنی شادیوں کا خرچہ بچا کر دنیا سے جہالت کو ختم کرو، دنیا سے بیماریوں کو ختم کرو. تب تمہاری زبانیں نہیں چلتی. تم دنیا میں جنگوں پر، انسانیت کو برباد کرنے پر کھربوں ڈالر خرچ کرتے ہو، دنیا کا سرمایہ خرچ کرتے ہو، تمہارے ملکوں کے دیوالیے نکل جاتے ہیں. تب تمہاری زبانوں سے نہیں نکلتا کہ یہ پیسہ لا کر انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کرو. تمہاری ساری عقل چلتی ہے تو دین کے خلاف چلتی ہے، مسلمانوں کے خلاف چلتی ہے، یا اسلام کے فرائض کے خلاف چلتی ہے. آج
مہنگائی کا رونا رویا جائے گا کہ مہنگائی بہت ہو گئی. ہاں ایمان والوں مانتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ ایمان والے اپنے وجود بیچنے پر مجبور ہو گئے. ہاں مانتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی کہ مائیں اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی. آ گئی مہنگائی، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے رب نے ہم پر روزی کے دروازے بند کر دیے، لیکن تب بھی ہماری بازاروں میں رش تو کم نہیں ہوا، درزیوں کی دکانوں پر رش تو کم نہیں ہوا، کہیں سینما گھروں میں رش تو کم نہیں ہوا، ہماری معیار زندگی تو کہیں جا کر نہیں گرا، بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا. ہماری سڑکیں کھچا کھچ گاڑیوں سے بھری ہوئی، سڑکوں پر نظر آنے والی گاڑیاں تو کم نہیں ہوئی. پھر سارا مہنگائی کا وبال آ کر قربانی پر کیوں پڑے، رب کے حکم پر کیوں پڑے کہ ہمیں ساری مہنگائی اور ساری دنیا کی تنگی ہمیں قربانی کے وقت میں یاد آ جائے. نہیں ایمان والو، یہی قربانیاں کرو، یہی خون بہاؤ، رب کے ہاں قربانیاں پیش کرو تاکہ رب روزی کے دروازے کھول دے. ایسے اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرو کہ آسمانوں کے دروازے کھل جائیں، رحمتیں آئیں، ایمان والوں کو عزت مل جائے، لٹتے مسلمانوں کو عزت مل جائے، جلے کٹے مسلمانوں کو عزت مل جائے. رب کے ہاں قربانیاں پیش کیجیے، اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کیجیے، للہیت کے ساتھ قربانیاں پیش کیجیے. اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، قربانی نہیں ہوگی تو لوگ باتیں کریں گے. ایمان والوں ایک طرف رکھو لوگوں کو، رب کے لیے قربانیاں کرو، اچھی سے اچھی قربانیاں کرو. ہر وہ شخص کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا ضرورت سے زائد سامان اتنا موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کی بقد ہو جاتا ہو، 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو جاتا ہو، اتنا سامان ضرورت سے زیادہ موجود ہو، گھر ہے ضرورت سے زیادہ موجود ہے، ایک گھر رہائش کے لیے کافی، دوسرا گھر یا پلاٹ موجود ہے، ضرورت سے زائد کپڑوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں. ہمارے گھروں میں اتنا سامان ضرورت سے زائد ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، اس سامان کو ہاتھ لگانے تک کی نوبت نہیں آتی. اتنا سامان گھروں میں ضرورت سے زائد موجود ہوتا ہے، لیکن قربانیاں نہیں کرتے ہیں تو چٹی سمجھ کر پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے گی کہ یہ کافی ہو گئی. نہیں ایمان والو، ہر کسی پر اگر عورت کے پاس اپنا مال موجود ہے تو اس پر قربانی واجب، شوہر کے پاس اپنا مال موجود ہے تو اس پر قربانی واجب، گھر میں بالغ اولاد کے پاس اپنا مال موجود ہے تو ان پر قربانی واجب. ایمان والوں قربانیاں کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، اچھے سے اچھے کیجئے تاکہ قیامت میں کھڑا ہونے والا گواہ بہت پیارا ہو، پورے سراج سے گزارنے والی سواری بہت پیاری ہو، اور ایسا پیارا جانور ہو کہ جب اس کے گلے پر چھری پھرے تو دل میں ایسے لگے جیسے انسان اپنی کسی پیاری چیز کو ذبح کر رہا ہے، اپنی پیاری چیز کی قربانی دے رہا ہے. تب لطف آئے گا، مزہ آئے گا، دل سے گناہ دھلیں گے، انسان کا وجود تر و تازہ ہو جائے گا. اس لیے ایمان والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس قربانی کو چٹی نہ سمجھیں، قربانیاں کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اچھے سے اچھے کریں. اور آج ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، اس سے پہلے علماء کرام کے پاس جا کر اچھے طریقے سے مسائل معلوم کر لیں کہ ہمارے پاس اتنا مال موجود، بچوں کا اتنا موجود، کتنی قربانی کریں، کیسی قربانی کریں، کیسا جانور لیں. ہماری بڑی بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں.
اچھی خاصی ہم جانور لیتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی قربانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں، مسائل کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یاد رکھیے یہ عبادت ہے، عبادت میں عقل نہیں چلتی، عبادت ویسی ہوگی جیسی رب نے حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نماز فرض فرمائی، اس نماز کا جو طریقہ بتلایا نماز ویسے ہی ادا ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر الٹا لٹک کر اپنے وجود کو مشقت میں ڈال کر نماز ادا کرے گا تو تب بھی اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی کہ تو نے اپنے وجود کو مشقت میں ڈالا۔ دوسرے لوگ زمین پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، تو نے الٹا لٹک کر نماز کو ادا کیا، نہیں ہوگی نماز ادا۔ قربانی بھی اللہ کا فریضہ، اللہ رب العزت کی عبادت، اس میں عقل نہ چلائیں کہ کان ادھر سے پکڑا جائے یا ادھر سے، برابر ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں کان پکڑ لیا کریں، لیکن اللہ رب العزت کی شریعت، اللہ رب العزت کے احکامات کو ویسے ہی بجا لانا چاہیے جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس لیے علماء کرام کے پاس جا کر قربانی کے مسائل معلوم کیجئے، اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ رب العزت نے جن کو استعداد دی اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کریں، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کریں۔ روزہ اقدس میں آرام کرنے والے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں کریں۔ اللہ کے نبی کو آپ سے اتنی محبت کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی قربانی کے ساتھ تمہارے لیے اور میرے لیے بھی قربانیاں کی، اپنی امت کے لیے قربانیاں کی۔ ہمیں بھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ پیارے آقا کو قربانی کے جانور سے اتنا پیار کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات بیان فرما کر جانور خریدے کہ جانور کا پیٹ ایسا ہو، اس کی ٹانگیں ایسی ہوں، اس کا منہ ایسا ہو، ایسا خوبصورت جانور ہو، ایسا تکڑا جانور ہو۔ تو ایمان والوں پیارے آقا کو اس قربانی سے اتنی محبت رغبت کے ساتھ قربانیاں کریں۔ چند دن پہلے جانور خرید کر کچھ دن اس کی خدمت کر کے اس کے ساتھ الفت پیدا کر کے قربانی کے لیے اس کو تیار کریں۔ اپنے موبائل فون بیچ کر، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر، عورتیں اپنے گھروں کے زیور بیچ کر قربانیاں کریں۔ بہت مزہ آئے گا جب اپنی کوئی پسندیدہ چیز بیچ کر قربانی کا جانور خریدیں گے اور اس کے گلے پر چھری چلائیں گے اور پھر دیکھتے ہوئے تصور کرنا کہ اس کا خون زمین پر گرتے ہی دل کی ساری سیاہی دھل گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والوں کتنی آسان ہو جائے گی زندگی اور کتنی آسان ہو جائے گا انسان کے لیے مرنا، قبر میں جانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی قربانیاں، قبولیت والی قربانیاں نصیب فرمائے۔ تو ذو الحجہ کے مہینہ میں یہ دو بڑے فرائض، حج اور دوسرا قربانی۔ تیسری چیز ذو الحجہ کے مہینہ میں عید الاضحیٰ کی نماز، کہ نماز عید الاضحیٰ وہ ادا کی جائے، بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے، اس کی تیاری کی جائے۔ اس کی تیاری میں کیا کیا چیزیں مسنون ہیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔ اور اسی ذو الحجہ کے مہینہ میں اس کے شروع کے 9 دنوں کے روزے اور 9ویں دن کا یوم عرفہ کا روزہ، ان دنوں کے روزے کو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت فضیلت والا روزہ قرار دیا ہے، بہت بخشش والا اور رحمت والا اور بہت تقرب والا روزہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جس کو استعداد دے، جس کی ہمت ہو، کوشش کر کے ان 9 دنوں کے روزے رکھیں اور پھر 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ
ایسا ہے کہ جیسا گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے انسانوں کی غلطیوں کی تلافی کا روزہ ہے، اللہ رب العزت کے گناہوں کی معافی کا روزہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان دنوں کا 1 روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، تو بڑی قربت والے روزے ہیں۔ ایسے ہی عشرہ ذو الحجہ کی راتیں، عشرہ ذو الحجہ کی راتیں، یہ راتیں اللہ رب العزت کے ہاں بڑی راتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں کی عبادت ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت۔ تو یہ قیمتی راتیں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ ان راتوں میں اللہ رب العزت کو راضی کریں، عبادات کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، نوافل ادا کریں، رب کو راضی کریں۔ بڑی رحمت والی راتیں یہ آنے والی ہیں۔ اسی طریقہ سے ان دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص بھی قربانی کرنے والا ہو، جس پر قربانی واجب ہو، اس پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ ذو الحجہ کے چاند ہونے کے بعد اپنے ناخون اور اپنے بال نہ تراشے جب تک کہ وہ اپنی قربانی نہ کر لے۔ تو ان شروع کے 10 دنوں میں اپنے ناخون اور بالوں کو نہ تراشیں، کل کے دن میں اپنے ناخون کاٹ لیں، اپنے بال تراش لیں، تاکہ یہ 10 دن آرام سے گزر جائیں، اور پھر جب قربانی پیش کر دیں، قربانی ہو جائے تو اس دن بیٹھ کر اپنے ناخون بھی کاٹیں، اپنے بال بھی تراشیں، تاکہ یہ بھی اللہ رب العزت کے اپنے وجود کا حصہ قربان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کتنی رحمتیں اور کتنے مواقع نصیب فرمائے انسان کو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ 9 عرفہ کا روزہ بہت قبولیت والا روزہ، اس کا اہتمام فرمائے۔ اسی طریقے سے 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس میں 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔ تو ان دنوں میں ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ مردوں کو تو یاد رہتی ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنے جب مسجد میں آتے ہیں تو کسی کے پڑھنے سے یاد آ جاتی ہیں۔ گھروں میں عورتوں کو یاد نہیں رہتی، اس لیے اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں کہ کسی اچھی سی جگہ پر بڑا سا لکھ کر گھر کی دیوار پر لگا دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کلمے کی برکت سے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، گھر سے برے اثرات بھی ختم ہوں گے، گھر کی عورتوں کو بھی یاد رہے گا، آتے جاتے لوگ پڑھتے بھی رہیں گے تو اجر بھی ملتا رہے گا، گھر میں بھی برکت کی آواز گونجتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی احکامات انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ المبارک میں عرض کریں۔